رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو روشن باتیں صحابہ کرام کو سمجھائیں، جس کے نتیجے میں لوگوں کی حالت کیا تھی؟ حالت یہ تھی جب تک عبادت نہ کرتے انہیں چین نہیں آتا تھا، ان کے زندگی میں خوبصورتی نہیں آتی تھی۔ عبداللہ بن مبارک یہ بڑے قریب صحابہ کرام کے بڑے قریب کے دور کے ہیں۔ اب سوچئے ان کی زندگی کتنی خوبصورت ہوگی۔ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد ذکر و اذکار سے فارغ ہونے کے بعد بیٹھے بیٹھے اللہ کو یاد کر رہے ہیں اور سجدے میں چلے گئے۔ دیکھنے والا کہتا ہے، میں نے کہا ابھی اٹھتے ہیں، ابھی اٹھتے ہیں، ابھی اٹھتے ہیں۔ عشاء کی اذان ہوئی تو تب جا کے انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا۔ ان کو سجدے میں کیا محسوس ہو رہا ہوگا؟ دنیا جہان کے بہترین کھانوں میں وہ لذت نہیں ہے جو اللہ نے اپنے سامنے جھکنے میں رکھی ہے، لیکن یہ لذت محسوس وہ کرتا ہے جس کا دل زندہ ہوتا ہے، جس کا ایمان تازہ ہوتا ہے، جس کے دل میں اللہ کی رضا، اللہ سے ملاقات کی خواہش، اللہ ذوالجلال کا تقرب حاصل کرنے کی تڑپ، اللہ کا محبوب بننے کی چاہت موجود ہوتی ہے، تو پھر وہ سجدہ کرتا ہے تو اس لذت سے سجدہ کرتا ہے، اس کا جی نہیں چاہتا سر اٹھانے کو۔ وہ قیام میں کھڑا ہے، اس کا جی نہیں چاہتا کہ وہ قیام سے رکوع میں جائے، رکوع میں ہے تو وہاں اتنی دیر لگاتا ہے، اس کو لذت محسوس ہوتی ہے۔ اللہ عز و جلال عبادت کی لذتوں سے ہم سب کو آشنا کر دے۔ اللہ کی قسم، دیکھیں گرمی کا موسم ہے، حدیث تو کہتی ہے رات کو وضو کر کے سونا چاہیے۔ ایک نورانی فرشتہ انسان کے بستر میں آ کے رات گزارتا ہے، ساری رات اس کے لیے دعائیں کرتا ہے، ساری رات اس کی حفاظت اور نگرانی کرتا ہے۔ لیکن اگر کسی کی عادت بن جائے تو جب تک وضو نہ کرے اس کو نیند نہیں آتی، بے چینی میں رہتا ہے۔ جو ہی وضو کرتا ہے اس طرح خوبصورت نیند اسے آتی ہے، دنیا و ما فیہا کا کوئی غم اور فکر نہیں ہوتا، اور بڑے سکون سے اپنی نیند پوری کرتا ہے، جسم کی ضرورت کو پوری کرتا ہے۔ لیکن یہ چیزیں نصیب اس کے ہوتی ہیں جس کو اللہ نے چن لیا ہوتا ہے، جس کو اللہ نے پسند کر لیا ہوتا ہے، جس کے اوپر اللہ نے خصوصی رحمت کا نزول فرمایا ہوتا ہے۔ اس رحمت کے مستحق بننے کے لیے اور اللہ کا محبوب بننے کے لیے انسان کو عبادت میں دل لگانا چاہیے۔